بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اور جس کے بارے میں آج بات کرنا بہت ضروری ہو گئی ہے۔ انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو لوگ ابھی تک تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں، دوسروں سے ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ ان کو پاگل قرار نہ دے دیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی پوری زندگی متاثر ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھ رہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، ان کا علاج، ان سے کیسے بچا جائے، ان کے حساب سے کون سی تدابیر استعمال کی جائیں جو آپ ایک ہیلدی زندگی گزار سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انزائٹی۔ انزائٹی بیسیکلی ایک ڈر اور خوف کی ایک عام سی حالت ہے۔ یہ ایک بے چینی کا احساس ہے جو بغیر کسی ثبوت کے ہو رہا ہوتا ہے، مطلب ایک اسٹریس کی کنڈیشن ہے، ایک فیئر کی کنڈیشن ہے جو ہر 5 میں سے ایک انسان کو ہوگی یا 10 میں سے ایک انسان کو ضرور ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی انزائٹی کیا ہے؟ جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے کسی بچے کو یا کسی انسان کو 100 یا 200 بندوں کے سامنے بولنا ہوتا ہے، تو اسٹیج پہ آنے سے پہلے یا فلور پہ آنے سے پہلے جو اس کے دماغ میں کیفیت چل رہی ہوتی ہے کہ میں کس طرح میں بول پاؤں گا، کس طرح، یہ ایک عام سی کنڈیشن ہے۔ جب یہ چیزیں حد سے بڑھ جائیں تو یہ انزائٹی ڈس آرڈر بن جاتا ہے اور یہیں پر ہی مسئلے ہوتے ہیں اور آپ کی 4 جگہوں پر مسئلے کریٹ کرتی ہے انزائٹی: فزیکل، بیہیویئرل، کوگنیٹیو اور جنرل۔ تو سب سے پہلے فزیکل انزائٹی کی بات کریں اگر ہم، تو یہ جب اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کرنے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، ہمارے اندر شیورنگ کی ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے جسم کا کپ کپانا، ٹھیک ہے، اور دل کا خراب ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی ہماری فزیکل انزائٹی۔ بیہیویئرل انزائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں خلل پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور جو آپ یہ کہہ لیں کہ ہم دوسروں سے نا کٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں گے تو میں بولتے بولتے اٹکوں گا تو وہ میرا مذاق اڑائے گا، تو ہم اس میں بیہیویئرل انزائٹی میں دوسروں سے کٹ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایک عجیب بیہیویئر ہو جاتا ہے جس میں اوائڈنس آ جاتی ہے، ایک ڈپینڈنٹ بیہیویئر ہو جاتا ہے ہمارا۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے کوگنیٹیو بیہیویئر، کوگنیٹیو جو انزائٹی ہماری کوگنیٹیو پارٹس کو، کوگنیٹیو کیا ہے؟ آپ کی سوچنے کی صلاحیت، تھنکنگ، آپ کی موٹر ایکٹیویٹیز، یہ ساری کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو انزائٹی کی وجہ سے آپ فضول میں فکر مند ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے نا فیئر آف لوزنگ کنٹرول ہو رہا ہے، مطلب آپ کو اپنے جسم پر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو اپریہینشن اباؤٹ فیوچر، مطلب آپ کو فیوچر کا ڈر لگا رہے گا کہ یار انزائٹی کی ایک بیسک چیز یہ ہے یاد رکھنے کی کہ آپ کو ہمیشہ آنے والے دور کا ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا۔ آپ کو جو ہے نا سوچیں بھی آپ کی کنفیوز ہوتی ہیں، کنفیوز تھاٹس ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی، اور آپ کو کنسنٹریٹ کرنے میں چیزوں کو جو ہے نا بہت مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، الجھی ہوئی سوچیں اور بہت زیادہ پریشانی کی کیفیت۔ پھر اس کی ایک چوتھی ٹائپ ہے، وہ ہے جنرل انزائٹی۔ جنرل انزائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کی ہر ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی سوچ تنگ کر رہی ہوگی اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی مگر آپ پریشان رہیں گے۔ اب انزائٹی اور وری، خوف کی جو کیفیت ہے وہ آپس میں ایسوسیٹیڈ ہے۔ تو 6 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر 6 چیزوں میں آپ کو 3 چیزیں بھی اپنے اندر لگیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں آپ انزائٹی ڈس آرڈر سے سفر تو نہیں کر رہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ہماری ریسٹ لیسنس، مطلب ایک تھکاوٹ کی کیفیت، آپ آرام بھی کر رہے ہیں مگر آپ آرام کر نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کو بہت جلدی جو ہے نا کوئی بھی بینگ ایزیلی فٹیگ، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی انجری ہو جائے، ٹھیک ہے، یا آپ کو کنسنٹریشن کرنے میں بہت مسئلہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو جو ہے نا مسل ٹینشن، کیا کہیں گے کہ آپ کے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو جو ہے نیند کے اندر سلیپ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی یا بہت زیادہ نیند آ رہی ہے یا کم نیند آ رہی ہے، تو آپ کو جو ہے نا بیٹھے بیٹھے آپ کے پٹھے کمزور ہو جانا یا چڑچڑاپن آ جانا،
یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو دیکھنی چاہیے، اپنے اندر خود فیل کرنی ہوگی، کیونکہ ایک انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. یا آپ کو بس اس طرح محسوس ہو کہ بس کچھ بہت برا ہونے والا ہے، یا آپ اپنی اس سوچ کو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں کہ آپ کی صحت جو ہے نا خطرے میں پڑ گئی ہے، یا آپ اس طرح کی سوچوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کہ پیسہ، فیملی، ورک، اسکول کیا ہوگا. عجیب تھنکنگ آپ کی ہو گئی ہے، عجیب ان اے سینس کہ مطلب آپ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں. تو اب جب آپ کی نارمل انزائٹی ان چیزوں کی شکل اختیار کر گئی ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی سوشل لائف میں، اپنی فیملی لائف میں، جس کی وجہ سے آپ کی لائف متاثر ہو رہی ہے، تو جناب آپ کو غور کرنا چاہیے. اب اس میں کچھ ٹائپس ہیں جو کہ ایک سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ کو پڑھنا لازمی ہے، اس لیے میں آپ کو اس کا ایک جنرل ویو دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ان چیزوں کو بھی سمجھیں کہ انزائٹی کس کس جگہ پر کن کن چیزوں کو متاثر کرتی ہے. اب انزائٹی کیونکہ ایک خوف کی کیفیت کا نام ہے، تو اس میں آپ کو مختلف جگہوں پر ڈر محسوس ہو رہا ہوگا جنرل لائف میں. جیسے کہ آپ کو جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ڈر لگ رہا ہوگا، ایلیویٹر کے اندر اگر یا لفٹ کے اندر آپ جا رہے ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے تو آپ کو اس کا ڈر لگ رہا ہوگا، لفٹ ہی نہ گر جائے، ایلیویٹر میں کچھ نہ ہو جائے. ہائی وے پہ ٹریولنگ کرنے میں آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہوگی، سوچ سوچ کے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جنرل لائف میں آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا. پھر دوسرا اس میں آپ کو پھر ڈر لگ رہا ہوگا مخصوص جگہوں سے، جیسے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہوگا، اسپائڈر سے آپ کو ڈر لگے گا، یا ہائٹ سے آپ کو ڈر لگے گا، یا پتھروں سے آپ کو ڈر لگے گا، یا واٹر سے آپ کو ڈر لگے گا. تو مطلب اس میں اسپیسیفک سچویشن میں بھی آپ کو ڈر لگ سکتا ہے. اچھا، اس ڈس آرڈر میں کم سے کم 6 ماہ کا دورانیہ ضروری ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا، پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر جو ہے نا سوشل انزائٹی ڈس آرڈر آ جاتا ہے. مطلب ایک ایسا خوف ہے جو آپ کو سماجی طور پر لوگوں سے گھلنے ملنے نہیں دے گا. لائک آپ یہ کہہ لیں کہ آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں بولنے سے، کھانے سے، پینے سے. لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید جو ہے نا آپ ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور یہ کہہ لیں کہ لوگوں سے آپ زیادہ تعلقات نہیں بڑھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو جو ہے نا نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگی، کیونکہ ایک ہماری زندگی نہیں ہے، پوری فیملی کی زندگی کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہوتی ہے، ہم ان کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اس میں جو ہے اگورا فوبیا ایک ٹائپ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ان جگہوں کا خوف ہے جس سے انسان نہ تو بچ سکتا ہے اور نہ کسی کی مدد حاصل کر سکتا ہے. اب اس میں مطلب یہ کہ آپ کو پبلک میں ڈر لگے گا، ٹرینز میں، شپس میں سفر کرتے ہوئے، یا پارکنگ میں، یا مارکیٹ میں، یا ایسی پلیسز میں جیسے جو بند ہوں بہت زیادہ، یا جو بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوں. اوپن اسپیسیز میں بھی آپ کو ڈر لگے گا، اور کلوز پلیسز میں بھی آپ کو ڈر لگے گا، لائک سنیما، شاپس، تھیٹر، ایلیویٹر. ٹھیک ہے، یا اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے تو آپ کو وہاں پر ڈر لگ رہا ہے، یا اگر آپ کسی لائن میں کھڑے ہوئے تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے، گھر سے اکیلے نکلنے میں آپ کو خوف آ رہا ہے. پھر انسان ایسی سچویشن سے دور بھاگتا ہے، اور جہاں سے اسے مدد نہیں مل سکتی نا، تو یہ چیزیں آپ کی پوری لائف کو مفلوج کر دیتی ہیں. یہ اتنی خطرناک ہے. اور ان میں ایک کنڈیشن جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ پینک ڈس آرڈر کی ایک ہے. پینک اٹیکس آ رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو بیٹھے بیٹھے کوئی چیز آپ کے اوپر حملہ آور ہوئی، اور 1 منٹ سے شروع ہوتی ہے وہ چیز، اور آپ کو جو ہے نا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کو دور کرنے میں. لائک آپ بیٹھے میں، آپ کو پسینے آنا شروع ہو گئے، سردی ہے مگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، جسم پسینے سے شرابور ہو چکا ہے، دل خراب ہوتا ہے. مطلب آپ بیٹھے بیٹھے بس سوچ رہے ہوتے ہیں دوسرے مجھ سے دور چلے جائیں گے، میں مر جاؤں گا، لوگ مر جائیں گے، پاگل ہو جانے کا خوف. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں، جس کو لوگ اتنے اچھے سے بیان نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں پاگل قرار دے دیں گے. نہیں جناب، جب آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری میں نے زمین پر نہیں اتاری جس کا میں نے علاج اس کے ساتھ نہ بھیجا ہو. اور دوسری چیز جو ہے ڈپریشن، یہ بالکل انزائٹی اور ڈپریشن ساتھ ساتھ ہیں. اگر کوئی انسان آپ کو بہت اداس نظر آئے، مطلب وہ کسی سے بات نہ کرے، سب کو اگنور کرے، سائڈ میں بیٹھا رہے، مسلسل اس کا یہی رویہ رہے. اور انزائٹی اور ڈپریشن میں فرق کیا ہے؟ انزائٹی جو ہے نا آپ کو فیوچر کی تھاٹس کے بارے میں آ رہی ہوتی ہے، کل کیا ہوگا، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا تو وہ ہو جائے گا. ڈپریشن میں آپ پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں.
یار یہ ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. ٹھیک ہے، اب اس میں ڈپریشن والا انسان جو ہے نا موسٹلی سیڈ رہے گا، اس کو ڈسکریجمنٹ بہت زیادہ ہوگی، مطلب وہ ڈسکریج ہوگا اپنی ذات سے، ڈپریشن کا شکار ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا ہوپ لیس ایک انسان، مطلب ہوپ لیس انسان آپ کیا کس طرح اس کو ایلوبریٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہے بالکل ہی ہمت ہار چکا ہو. ٹھیک ہے، اور اینشیس ہوگا. آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو نا گلٹ رہے گا، فیلنگ، یا تو وہ بہت زیادہ کیا نام ہے کھا رہا ہوگا، یا بہت زیادہ، یا بالکل نہیں کھا رہا ہوگا، یا بہت زیادہ سو رہا ہوگا، یا بالکل نہیں سو رہا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ڈپریشن ہے، اور یہ ایک سیریس النیس ہے. مطلب ایک جس طرح کینسر ہے نا، یہ اس طرح کا ایک النیس ہے. کینسر ہمیں اندر سے ختم کرتا ہے، ڈپریشن ہمیں یہاں سے ختم کرتا ہے. اور اگر یہاں افیکٹ ہوگا تو کیا آپ کی باڈی چل سکے گی؟ لیکن ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اسے ہمیشہ جو ہے نا ہم نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اتنی سیریس کنڈیشن ہے. اس سے نہ صرف انسان کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد کے ہر افراد کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے. اب میں آپ کو 9 ایسی چیزیں بتا رہا ہوں، اگر ان میں سے 5 چیزیں بھی کسی کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں یا اپنے اندر نظر آتی ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں آپ ڈپریسو ڈس آرڈر یا ڈپریشن کا مقابلہ تو نہیں کر رہے، سامنا تو نہیں کر رہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس کا جو ہے نا موسٹ آف دا ٹائم ڈپریسو موڈ رہے گا. مطلب ایوری ڈے جو ہے نا اس کا جو بیہیویئر ہے نا وہ اریٹیٹ بیہیویئر رہے گا، دوسروں سے چڑچڑاپن، یا ایسی ایکٹیویٹیز جو وہ پہلے کرتا تھا اب اس نے بالکل کرنا چھوڑ دی ہیں. مطلب یا وزن اس کا کم ہو رہا ہے یا اس کا وزن بڑھ رہا ہے، ہر 5% اس کا جو ہے نا ہر مہینے یا کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. اچھا، یا پھر اس کو بہت زیادہ سو رہا ہے وہ، یا وہ بالکل نہیں سو رہا. ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ انرجیٹک ہے وہ، یا پھر وہ بہت زیادہ لیزی ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہے اگر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی جو انرجی روز پہلے ہوتی تھی اب وہ انرجی روز نہیں ہے، اور روز اس کی انرجی گرتی جا رہی ہے. نا امیدی کا شکار جو ہے وہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے کہ میں کر ہی نہیں پاؤں گا، سمجھ ہی نہیں پا رہا، ایون کہ وہ چیزوں کے اندر واضح طور پر فرق بھی نہ کر پائے. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو دیکھنی چاہیے کہ کیا آپ یا کوئی دوسرا انسان اس چیز سے لڑ تو نہیں رہا. اب بیسیکلی یہ ساری چیزیں انزائٹی اور ڈپریشن کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ہوتی کیوں ہیں؟ بات یہ ہے. تو جناب اس کی 3 وجوہات ہیں، صرف 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو یہ آپ کو ماروثی ہے، جینیٹک مسئلہ ہے فیملی کی طرف سے. دوسرا یہ کہ آپ کو آپ کا ماحول ایسا ہے، یا آپ کے پاس میں ایسی چیزیں بری ہو چکی ہوتی ہیں، کچھ انسیڈنٹ جیسے لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو جاتے ہیں، یا کوئی مر جاتا ہے، یا کوئی بوم اٹیکس، یا آپ کی سراؤنڈنگ میں سوشل انوائرمنٹ میں ایسی چیزیں ہو رہی ہوں جن کا آپ کی ذات پر بہت نیگیٹو اثر پڑ رہا ہو. اس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈر و خوف کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، جب آپ ڈرگس کی انٹیک زیادہ کر دیتے ہیں تو آپ کا مائنڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں. تو اب اس میں جینیٹیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، بایولوجیکل فیکٹر بھی ہوتے ہیں، اس میں سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہوتے ہیں. مطلب کہ کوئی سچویشن ایسی آ گئی جو بہت سٹریسفل سچویشن ہے، فائنینشلی آپ کو لاس ہو گیا، آپ کا بزنس تھا اب نہیں رہا، ریلیشن میں مسئلے آ جانا، ماں باپ سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، میاں بیوی کے آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہیں، یا سو کالڈ ریلیشن کی وجہ سے لڑکیاں برباد ہو گئیں، لڑکے برباد ہو گئے. تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی آپ ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں آپ کی زندگی میں، اب ان کا علاج کیا ہے؟ آپ کس طرح ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ نے اپنی لائف کو جو ہے نا پری پلان کرنا ہے، ایک روٹین بنانا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھانا ہے. لائک آپ نے جم جانا ہے، آپ نے اپنے مسلس کو جو ہے نا تھکانا ہے، ان کے اوپر وزن دینا ہے جو کہ ناکارہ ہو چکے ہیں. آپ نے جو ہے سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانا ہے. آپ نے کیونکہ آپ نے تھراپیز لینی ہے، مطلب آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی بات بتانی ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلے چل رہے ہیں. ویسے تو اس کے 2 علاج ہیں، یا تو ہم اس کو سائیکو تھراپیز کے ذریعے اس مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں، یا میڈیکیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. میڈیکیشن کی طرف جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بری کیفیت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سائیکو تھراپی سے ہی آپ لوگ صحیح ہو جائیں. لیکن جو چیزیں میڈیکیشن کی طرف جاتی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے سیویئر ہو جاتی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے
ہم سائیکو تھراپیز میں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ان کے حل، کہ آپ خود ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں، آپ میں وہ ول ہے، ہم بھی تو ول ہی جگا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں میں، اور آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں چیزیں، کہ آپ میں وہ ول ہے، ہم آپ کو بیسیکلی آپ کی اسٹرینتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو کوپ اپ کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کی لائف کی ایسی مطلب بیٹھے بیٹھے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں چیزوں کو، بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، تو پھر آپ ان چیزوں کو دور کیا کریں اپنے سے، لائک آپ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے، جہاں ہوا چل رہی ہو، اور جیسے کہ یہ دیکھیں میرے قریب بھی ہوا چل رہی ہے، میرے کپڑے ہل رہے ہیں، تو آپ وہ ایونٹس یاد کریں لائف کے جو بہت اچھے ہوں، آپ کو سکون ملے گا، اور پھر آپ اچھے ایونٹس کو اپنی لائف میں سوچیں، اپنی سوچوں پر کنٹرول کریں، برے ایونٹس کو سوچنے سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کریں کہ جو آپ کو ٹائم ہی نہ دے کہ آپ کی کوئی چیز کے بارے میں سوچیں۔ آپ آپ کے اندر اتنے پازیٹیو چینج آئیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں کیسا تھا اور اب میں کس راہ پر آ گیا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ذہنی اضطراب کی کیفیتیں ہیں، یہ دونوں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور میری آپ سے یہ درخواست ہے، جو لوگ آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے، کہ تو جو لوگ ان بیماریوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اکثر وہ کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو قابل رحم ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، چار پانچ لوگ مل کر ان سے وہی حرکتیں کہتے ہیں، وہ کر کے دکھا جو تو کرتا ہے، جبکہ انہیں نہیں پتہ کہ اس انسان کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ اگر آپ لوگ ایسے لوگوں کو اپنے قریب قریب دیکھیں تو ان پہ رحم کریں، ان کا علاج کروائیں، نہ کہ ان کا مذاق اڑائیں۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔